رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے، میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا۔ یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزر جائے وہی عبادت ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ ساون کے مہینوں میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں پر ماہ رمضان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزدار کی مثال اس مزدور کی ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں، رمضان گزر جاتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اجڑ جائیں گے ٹوٹے ہوئے دل، اب سنور جائیں گے سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھر جائیں گے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی، رمضان آ گیا ہے۔ سارے جہاں کی خوشیاں ایک طرف اور ماہ رمضان آنے کی خوشی ایک طرف۔ رمضان قرآن کا ایک مہینہ ہے۔ مسلمان پانی کی اہمیت کبھی نہیں سمجھ پاتے۔ اگر 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان نہ ہوتا۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی اور بات ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں، زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ اور جب تم روزوں کی تعداد مکمل کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہارے تمام زخموں کو بھر دیا جائے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ ویسے مہینے تو اور بھی ہیں پر ماہ رمضان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور رب ہمیں اس لیے رمضان دیتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا۔
خدا کرے اس رمضان آپ کے لیے جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جائے۔ روزے جتنے بھی مشکل ہوں پر رمضان کا اہتمام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ رمضان کی دولت ہے۔ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ روزے دار تیرے صبر کی کوئی مثال نہیں اے مسلمان، لبوں پر پیاس کی شدت اور ہاتھ میں وضو کا پانی۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہر اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی اور رضامندی کا باعث ہے۔ اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ مہمان بن کے آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ ہم گناہ گاروں پہ کتنا بڑا احسان ہے یا اللہ، تو نے عطا کر دیا پھر ماہ رمضان۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے ہمیں۔ عید آنے کی خوشی سے زیادہ رمضان کے جانے کا دکھ ہے۔ اگلا رمضان تک پتہ نہیں زندگی ہو یا نہ ہو، اللہ ہمیں بخش دے، آمین۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلخیاں سکھاتا ہے رمضان۔ سچ ہے کہ مسلمانوں کو مومن بناتا ہے رمضان۔